الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم زکوٰۃ اسلام کا تیسرا بنیادی فرض ہے جس کی ادائیگی کا حکم قرآن کریم بار بار دیتا ہے۔ سورۃ النمل کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں طاسین تلک آیات القرآن و کتاب مبین، یہ قرآن کریم کی اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ ہدی و بشری للمؤمنین، یہ آیات، یہ قرآن کریم ہدایت ہے اور خوشخبری ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، الذین یقیمون الصلاۃ، ان مومنین کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور وہ آخرت پر یقین رکھنے والے ہیں۔ قرآن کریم دوسری جگہ کہتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو تین کام بتائے گئے اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کے لیے: نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا۔ یہ تین کی ہیں،
یہ چابیاں ہیں جو اللہ رب العزت کی رحمت کو سمیٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے لیے اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی خوف بھی نہ ہوگا اور وہ نہ غم زدہ ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں قیامت کے دن کوئی خوف نہ ہو، اندیشہ نہ ہو، اور ما قبل پر ہم غمگین بھی نہ ہوں، غم زدہ بھی نہ ہوں، تو ایمان، اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ، ان تین چیزوں کو ہم پلے باندھ لیں۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والمقیمین الصلاۃ والمؤتون الزکاۃ والمؤمنون باللہ والیوم الآخر اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما۔ یہ لوگ نماز قائم کرنے والے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ اور آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، ایسے لوگوں کو ہم اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ تو اگر ہم اجر عظیم چاہتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اگر ہم قیامت کے دن خوف اور غمگین ہونے کی حالت سے نکلنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے اقامت صلاۃ، نماز قائم کرنا، اور ایتاء زکوٰۃ دینا بہت اہم ہے۔ قرآن کریم نے ہر جگہ ان دونوں کو ساتھ ذکر کیا۔ سورۃ التوبہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ سونا چاندی کو ذخیرہ کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں اسے خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ اور ایک اور جگہ پر سخت ترین وعید ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ وہ مال کہ جس کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہوگی، اس مال کو، چاہے وہ کرنسی ہو، چاہے وہ سونا ہو، چاندی ہو، مال تجارت ہو، اس مال کو اللہ رب العزت آگ میں تپائیں گے۔ جب وہ تپ جائے گا، وہ انگارہ بن جائے گا، تو پھر اس مال کو، اس انگارے کو پیشانی کے اوپر لگایا جائے گا۔ فتکوی بہا جباہہم، ان کی پیشانیوں کو داغا جائے گا، وظہورہم، ان کی پشتوں کو، پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔
یہ وہ مال ہے کہ جو تم جمع کر رہے تھے اپنے لیے، آج اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ اتنی سخت وعیدیں ہیں۔ بلکہ معراج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کروائی گئی۔ قرآن کریم کہتا ہے لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ نے اسراء اور معراج کی علت بیان کی لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، تاکہ ہم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے دکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دکھایا، ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی، سدرۃ المنتہا کی سیر کروائی، صریف الاقلام کی سیر کروائی، حوض کوثر کی سیر کروائی، یہاں تک کہ جنت اور جہنم کی سیر کروائی۔ جنت کے پاس حضور پہنچے تو دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، فوراً بیج کمپل بن کر نکلتی ہیں اور کھیتی تیار ہو جاتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو کئی گنا بڑھا کر فوراً واپس عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح جہنم کی سیر کروائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جہنم کے کچھ لوگوں پر پہنچا، دیکھا کہ ان کا سر کچلا جا رہا ہے، بار بار کچلا جا رہا ہے، ٹھیک ہوتا ہے پھر پتھر سے کچل دیا جاتا ہے، پھر ٹھیک ہوتا ہے پھر پتھر سے کچل دیا جاتا ہے۔ تو میں نے پوچھا اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نماز میں سستی کرتے ہیں، ان کے سروں کو بار بار کچلا جا رہا ہے، یہ نماز پڑھنے میں چستی نہیں دکھاتے، اللہ اکبر کی صدا بلند ہو جاتی ہے اور یہ گپوں میں لگے رہتے ہیں۔ اور یہاں پر نماز کھڑی ہوتی ہے، یہ مسجد کے آگے پیچھے سے کھسک جاتے ہیں کہ کوئی ہمیں یہاں پر دیکھ نہ سکے، اللہ رب العزت تو دیکھ رہے ہیں۔ تو ان کا سر کچلا جا رہا ہے۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز کا چھوڑنا ہے، ترک الصلاۃ۔ اگر کسی نے نماز چھوڑ دی اب وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں شمار نہ کرے۔ فرشتے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تمہیں جہنم میں کس چیز نے اٹھا کر پھینکا، کن وجوہات کی وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ تو جہنمی کیا کہیں گے؟ قالوا لم نک من المصلین، کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور جو فضولیات میں مشغول ہوتے تھے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جاتے تھے۔
گھسنے والوں کے ساتھ گھس جاتے تھے۔ ہر وہ گروہ جو اللہ کی یاد سے غافل کرتا تھا، ان کی محفلوں میں، ان کے لغو کام میں ہم شامل ہو جاتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم تو اس دن کا انکار کر رہے تھے، یہ پتہ نہیں کہاں سے آ گیا۔ تو وَلَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، پہلی چیز وہ ذکر کریں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو لہٰذا نماز کسی حال میں نہیں چھوٹنی چاہیے۔ علماء نے انتہائی دردناک کیفیات میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں دی ہے، کہ اس حال میں بھی انسان نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو ہم تو چھوٹے چھوٹے کاموں پہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے اعذار پر نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی جب سیر کی تو اس میں کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے پیٹ پھولے ہوئے ہیں، اور اس طرح پھولے ہوئے ہیں جس طرح یہ بڑے بڑے گھر ہوتے ہیں۔ تو دیکھا ان کے اندر سانپ ہیں جو ان کو اندر سے کاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں۔ تو جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے بتایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے، حرام سے اپنے پیٹ کو بھرا کرتے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک اور قوم پر ہوا کہ جن کے آگے پیچھے چھیترے لٹکے ہوئے تھے، اور وہ بیلوں کی طرح، اونٹوں کی طرح جہنم کے کانٹے دار خبیث ترین درخت کھا رہے تھے، اور جہنم کے پتھر اپنے پیٹ میں بھر رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب اے جبریل امین، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبریل امین نے فرمایا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے، جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ لہٰذا زکوٰۃ دینے کا خوب اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العزت کی رحمتوں کو سمیٹنے کی 3 بنیادی کی ہیں: اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ واطیعوا الرسول لعلکم ترحمون۔ تم نماز قائم کرو، تم زکوٰۃ ادا کرو، اور تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اگر ہم اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ 3 کام ہمیں کرنے ہی ہوں گے۔ انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک میں زکوٰۃ کے بارے میں احکامات بیان ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔